اب ایک لمحے کے لیے آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کے شعائر ہیں. اگر کوئی شخص صفا اور مروہ پر کوئی تماشا کرنا چاہے، اس کی تعظیم میں کمی لانا چاہے، وہاں پر کوئی ایسا کام کرے کہ جو کام صفا اور مروہ کی تعظیم کے منافی ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ امت مسلمہ اس بات کی اجازت دے گی؟ امت مسلمہ اس بات کی اجازت دے گی؟ اسی طرح یہ جو مساجد ہیں یہ بھی شاعر اللہ ہیں. اب اگر کوئی مسجد کی تعظیم کے خلاف کوئی کام کرے تو کیا اس شخص کو مسجد کی تعظیم کے خلاف جو عمل ہو رہا ہے اس عمل کی اجازت دی جائے گی؟ کیوں؟ مسلمان کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ تو شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں شاعر اللہ کا لقب دیا گیا ہے، ہم اس کی تعظیم کو پامال. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جس طرح صفا مروہ شاعر اللہ، جس طرح خانہ کعبہ شاعر اللہ، بلکہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ جو ہے وہ تو شاعر میں سب سے بڑی علامت ہے، سب سے بڑا شعیرہ اسے قرار دیا گیا، جس طرح مزدلفہ شاعر اللہ، جس طرح عرفہ شاعر اللہ، جس طرح دیگر مقامات شاعر اللہ، اسی طرح جو قربانی کے جانور ہیں وہ بھی شاعر اللہ ہیں. وہ بھی کیا ہیں؟ تو اب آپ حضرات مجھے بتائیے کہ آج امت کس راہ پر چل پڑی ہے؟ آپ یقین کیجئے دل خون کے آنسو روتا ہے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا حال دیکھ کر کہ ایک وہ جانور جو قربانی کا ہے اسے قربانی کیوں کہا؟ اس لیے یعنی قربانی کہنے کا معنی یہ ہے کہ یہ عمل بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے. قربانی جو ہے یہ قرب سے ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے، اسی لیے اسے قربانی کہا گیا. اب آپ احباب مجھے بتائیں کہ آج ہم نے اپنے ہاتھوں اس قربانی کو تماشا بنا دیا ہے یا نہیں بنا دیا؟ مثال کے طور پر آج ایک بہت بڑی تعداد ہے، عید قرباں آئے گی اور عید قرباں کے آتے ہی قربانی کے جانوروں پر بعض سمجھدار لوگ ایسے ایسے کلام ریلیز کر رہے ہیں کہ جس میں باقاعدہ میوزک، گانے اور باقاعدہ اس کے اندر ایسے اعمال موجود ہیں کہ جو اس عمل کو تماشا بنا رہے ہیں. اب ان احباب کو سوچنا چاہیے کہ آپ ہماری بات نہ مانیں، کیونکہ کئی ایسے نا کہ جو بے لگام ہو جاتے ہیں، علماء کی سنتے نہیں ہیں، اپنی کرنی ہوتی ہے کہ بس جو ہمیں صحیح لگے گا ہم وہ کریں گے. آپ اللہ کا خوف تو کریں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تو سامنے رکھیں کہ وہ قربانی جسے شاعر اللہ کہا گیا، آپ نے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اس کے تقدس کو پامال کر دیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال دی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ایک آیت. دوسرے مقام پر فرمایا والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ، کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں انہیں ہم نے شاعر اللہ بنایا ہے. اب یہ جو شاعر اللہ ہے، قربانی ہے، اس قربانی کے جانور پر آج ہمارے میڈیا میں باقاعدہ گانے چلائے جاتے ہیں. آپ نے ہیڈ لائنز دیکھی ہوں گی نا، ہیڈ لائنز چلتی ہیں تو اس ہیڈ لائنز کے اندر ایک طرف قربانی کے جانور چلتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر کیا چل رہا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ شاعر اللہ کے تقدس کو کون پامال کر رہا ہے؟ کوئی غیر تو نہیں کر رہا. اچھا یہی عمل کوئی غیر کرتا تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ یہ ہمارے مقدس معاملات ہیں، شاعر اللہ ہیں، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ شاعر اللہ کی تحقیر کریں اور یہ حرام ہے. ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب کا عمل کیا ہے؟ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کروڑوں لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ ہم نے قربانی کی روح کو پس پشت ڈال دی. ہم نے مقصد قربانی کو پس پش ڈال دیا، ہم نے روح قربانی کو پس پش ڈال دیا. اور نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ جو روحانیت قرب کی وجہ سے نصیب ہونی چاہیے تھی وہ روحانیت آج ہمیں نصیب نہیں ہوتی. تو میں آپ حضرات سے ایک بات کہنا چاہوں گا، کم از کم اپنی ذات کی حد تک کوئی ایسا کام نہ کریں
کہ جس کام کی وجہ سے قربانی کا تقدس خراب ہو. مثال کے طور پر جیسے ہمارے علاقوں میں جانور آ جاتے ہیں, بعض اوقات ایک میلہ لگ جاتا ہے, تماشا لگ جاتا ہے. کئی ایسی جگہ ہیں شہر کراچی میں کہ جہاں پر باقاعدہ خواتین جو ہے وہ رات کو جمع ہو کر جانور دیکھنے کے لیے نکل پڑتی ہیں, اور اس میں کئی غیر شرعی امور کا ارتکاب حتماً قطعاً ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں. پھر اسی طرح وہ مسلمان کہ جو اس موقع پر اس طرح کے گانے بناتے ہیں, کئی تو ایسے بد نصیب ہیں کہ جو ابھی میں واضح مثال سے سمجھاؤں کہ صفا مروہ شاعر اللہ ہے, وہاں پر اگر کوئی ایسا کام کرے تو اسے مسلمان چھوڑیں گے؟ صفا ہے, مروہ ہے, یہ شاعر اللہ ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح قربانی کے جانور بھی کیا ہیں؟ والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ, ان کا احترام ہے, شاعر اللہ ہیں. آپ ان جانوروں پر لطیفے بنا رہے ہیں. ایسے بھی ہے نا مسلمان, قربانی کی ابھی عید الاضحیٰ آئی ہے, لطیفے آنا شروع ہو جائیں گے. تو اتنی تو بے وقوفی نہ کیجئے, اتنی تو کم عقلی سے کام نہ لیجئے کہ یہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا مقدس تہوار ہے, اس کے تقدس کو ہم نے قائم کرنا ہے, تو ہمیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی اور مقصد حاصل کریں.